بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 جمادی الاولیٰ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ دیا تو صحابہ کرام نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق یعنی بغل بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کی آواز سنی، اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کی اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا، میں نے بھی اس طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنے اور دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بجلی گرجنے اور بادل گرجنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تلحقنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت اور تباہی پھیل گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ فائدہ، اس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دعائے جبرائیل سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو، کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو شیئر فرمائیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔